ایران کے میزائل ذخیرے میں نمایاں کمی آ چکی، اس کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہے۔ اب تہران کے پاس بالآخر معاہدے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے اور ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں پاتے۔ بولے ایران بالآخر ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اب تک جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا، اس کی وجہ ایران کی طاقت اور خودداری ہے۔ ایران کے معاملے پر غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کہا امکان ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں موجودہ سطح سے بھی نیچے آ جائیں۔ جس وقت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے دفتر پر حملہ ہوا، میں خود بھی اسی عمارت میں موجود تھا اور ملبے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انکشاف ایک انٹرویو میں بتایا کہ حملے کے وقت وہ سپریم لیڈر کے دفتر میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی، میں ملبے سے نکل کر محفوظ مقام تک پہنچا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ امکان نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ زمینی حقائق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ کہا ایران اور سعودی عرب باہمی تعاون کے ذریعے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی ایران کے خلاف معاشی جنگ تاحال برقرار، واشنگٹن نے تہران سے منسلک 12 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مارشل آئی لینڈز، UAE اور چین میں قائم ایرانی کمپنیوں کو امریکی کارروائی کا سامنا۔ 6 LPG ٹینکرز بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے LPG نیٹ ورک پر لاکھوں بیرل تیل سمگل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے ایرانی توانائی کی ترسیل چھپانے کی کوشش کی گئی۔ پاناما کے جھنڈے والے 4 ٹینکر سمیت متعدد بحری جہازوں پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ نے ایران کے شیڈو فلیٹ اور شیڈو بینکنگ نیٹ ورک کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ایرانی ایکسچینج ہاؤس اور قیادت پر اربوں ڈالر کی ٹرانزیکشن کے الزامات بھی عائد کیے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے دوران منجمد اثاثوں کے 50% اجرا کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام معاہدے پر دستخط کے فوراً بعد ان فنڈز کا کم از کم نصف حصہ ایران کو دستیاب ہونا چاہیے۔ غریب آبادی کے مطابق باقی رقم بھی معاہدے کے 1 سے 2 ماہ کے اندر جاری کی جانی چاہیے۔ ایران کے مطابق اس کے اربوں ڈالر کے اثاثے عالمی پابندیوں کے باعث مختلف ممالک کے اکاؤنٹس میں منجمد ہیں، جن میں 1979 کے یرغمالی بحران سے متعلق فنڈز بھی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ ووٹنگ کل 7 جون کو ہوگی۔ 24 حلقوں میں 396 امیدوار میدان میں، آزاد امیدوار 266، جبکہ 7 خواتین امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ انتخابات کے لیے 1368 پولنگ اسٹیشن قائم، جن میں سے 480 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس، 350 حساس، جبکہ 457 کو نارمل قرار دیا گیا۔ صوبہ بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,780 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے۔ صوبہ انتظامیہ نے سیکیورٹی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی۔ الیکشن پروسیس کے دوران 15,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عدم قرار۔ محکمہ داخلہ آزاد جموں کشمیر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت فرسٹ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صدر آزاد کشمیر کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور تنظیم کے خلاف امن و امان، عوامی سلامتی اور ریاستی نظم کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کل عدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی گروہ کو عوامی امن، سلامتی اور ریاستی استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو احتجاج کی کال دے دی۔ انتظامیہ نے احتجاجی کال کے بعد آزاد کشمیر میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے۔ اسلام آباد پولیس کی 1500 سے زائد نفری آزاد کشمیر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی ریزرو فورس بھی آزاد کشمیر میں تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد پولیس کو مکمل اینٹی رائٹ گیئر کے ساتھ جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مختلف یونٹس، CTD، سیف سٹی آپریشنز اور سیکورٹی ڈویژنز کے اہلکار آزاد کشمیر جائیں گے۔ IG آزاد کشمیر نے وفاق کو مراسلے میں 14,000 اضافی اہلکار دینے کی درخواست کی تھی۔ آزاد کشمیر حکومت نے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ سیاح اور مسافر 5 تا 20 جون آزاد کشمیر آنے سے گریز کریں۔ آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت نے مذاکرات، ریلیف اور عمل درآمد کا راستہ اختیار کیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لچک کی بجائے دباؤ اور سڑک کی سیاست کو ترجیح دی۔
आजाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर असरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने, रास्ते बंद करने और अवामी जिंदगी मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में मुतल्लिका इदारों के साथ राब्तों और मुशावरत का अमल भी जारी है। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का अमल भी शुरू हो जाएगा। इनका कहना था कि इंतखाबात अदलिया की निगरानी में शफाफ, मुनज़्ज़म और गैर जानिबदार अंदाज में कराने की तैयारी जारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन से पहले आजाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 27 जुलाई को आजाद कश्मीर के इलेक्शन हैं। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असेंबली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें खत्म की जाएं। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर 1947 में 2 लाख से ज्यादा महाजर जानों की कुर्बानी देकर सियालकोट आकर बसे। आप कैसे इन महाजरों को हक से महरूम कर सकते हैं? अपनी राय को तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भारी अक्सरियत के साथ मैंडेट दिलवाया तो जियाला वजीर आला आने के बाद अवाम को जमीन का मालिक बना देंगे। गिलगित के शाही पोलो ग्राउंड में इंतखाबी जलसे के दौरान बिलावल भुट्टो ने नून लीग का नाम लिए बगैर तंज करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ, मगर अब वो खुद इसका दिफा करने को तैयार नहीं है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारी सीटें छीनी गयी, जबकि फार्म 45 के मुताबिक हमें भारी अक्सरियत मिली थी। इस बार आवाम को फार्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम किसी को आवाम का मैंडेट छीनने नहीं देंगे और मिलकर इसका तहफ्फुज करेंगे। बिलावल ने कहा कि बीडीआई वाले केपी में काम नहीं करते। वो कहते हैं हमें कैदी नंबर 420 को छुड़वाना है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं, क्योंकि गिलगित को तरक्की के तसलसल की जरूरत है और हुकूमतों को जारी मंसूबे रोकने नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आजादी दिलवाई और अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। इस मौका पर खुर्रम दस्तगीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है और हमने गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों से आवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाया है। अख्तियार वली खान ने ताकीद की कि अहल लोगों को ही इस इलाके का इंतजाम संभालने का अख्तियार दिया जाएगा। तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देंगे। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलकत बराए खजाना बिलाल अजरकियानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में एक मुनसिफाना और मौसर टैक्स निजाम का क़याम वक्त की अहम जरूरत है। बिलाल अजरकियानी ने कहा कि स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की जानिब से खुसूसी शनाख्ती प्लेट जारी की जाएगी, जिस पर दुकानदार का नाम, NTN और टैक्स से मुतल्लिक मालूमात दर्ज होंगी। प्लेट पर मौजूद QR कोड के जरिए FBR इंस्पेक्टर तस्दीक करेगा और QR कोड स्कैन किए बगैर किसी इंस्पेक्टर को दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। बिलाल कियानी ने कहा कि स्कीम में शामिल दुकानदारों को अमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। मुल्क में 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार मौजूद हैं और उन्हें टैक्स नेट में लाना एक अहम संगे मील साबित होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद मंसूबों के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। ECC ने पाक बहरिया के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़, इस्लामाबाद पीस स्टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 69 करोड़ 29 लाख, इस्लामाबाद में इम्बारगाह खदीजातुल कुबरा धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बजट ऑन रेडियम पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। वजारत तिजारत, वजारत कानून और AGPR भी अहल इदारों में शामिल हैं। एलामिया के मुताबिक इक्तिसादी अमूर डिवीजन के लिए रिहायशी किरायों की अदायगी के लिए 2 करोड़ 99 लाख, पार्लियामेंट हाउस की जामिया मस्जिद की तोसीब और अपग्रेडेशन के लिए 3 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में तीसरे हफ्ते मुसलसल कमी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए कमी के बाद नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران تنازع میں کلیدی سفارتی ثالث کے طور پر سامنے آتے ہوئے جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکی میڈیا ووکس کی رپورٹ کے مطابق اس اہم سفارتی پیش رفت کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے بعد اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات کی میزبانی کی۔ اب واشنگٹن اور تہران دونوں ہی پاکستان کو ایک قابل اعتماد ثالث سمجھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے اس سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے اسلام آباد کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تاریخی تبدیلی کی ہے، جس کے تحت کرپٹو اور معدنیات کے شعبوں میں پاک امریکہ معاہدے بھی طے پا گئے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ، چین، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بیک وقت مؤثر روابط قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری میں ایک اہم فریق بن چکا ہے۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، جسے دونوں ممالک کے درمیان تجویزاتی تعاون میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدہ کا مقصد ایران کے جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینا اور پرامن جوہری منصوبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس مفاہمت کے تحت توانائی، بجلی کی پیداوار اور جدید جوہری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا کہ ہرمز منصوبہ اور بشہر جوہری بجلی گھر کی توسیع ایران اور روس کے درمیان پرامن جوہری تعاون کے نمایاں منصوبوں میں شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہمیں پرامن دنیا کی جانب بڑھنا ہے تو اس کے لیے سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بارڈر سیکورٹی کے لیے SCO کا پلیٹ فارم اہم ہے۔ کرغزستان کے دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے خطے کو سنگین اور پیچیدہ سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ، سائبر کرائم اور ٹیرر فنانسنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ قومی ایکشن پلان کے تحت انٹیلیجنس کوارڈینیشن، بارڈر مینجمنٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے تاجکستان میں ملاقات۔ پاک ایران سرحد پر سیکورٹی تعاون کو مزید مؤثر بنانے، سرحدی انتظامات اور انصرام، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور خطے کی مجموعی امن و استحکام کی صورتحال پر گفتگو کی۔ فریقین نے داخلی سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بہتری کے لیے رابطوں اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رکن پنجاب اسمبلی ساکت چدھڑ کی مشکلات میں اضافہ۔ اداکارہ مومنہ اقبال کی درخواست پر پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں ہراسانی، بلیک میلنگ، نازیبا مواد کی تشہیر، دھمکیوں کے الزامات شامل۔ مومنہ اقبال نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ثاقب چدھڑ نے شادی سے انکار پر ہراساں کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، کردار کشی کی اور بلیک میل کیا، نازیبا ویڈیوز، نجی معلومات مختلف افراد تک پہنچائیں، جس سے ذاتی زندگی اور ساکھ متاثر ہوئی۔ دوسری جانب سیشن عدالت نے 24 جون تک ثاقب چدھڑ کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے گرفتاری سے روک دیا۔ پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کے متنازع آبی منصوبے روکنے کے لیے زور دینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دریائے چناب کے پانی کا دوسرے دریائی نظام میں رخ موڑنا سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام ویانا کنونشن اور بین الاقوامی آبی قوانین کے اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ ترجمان کے مطابق بھارت کے سلال ڈیم کے ذخیرے کی گنجائش بڑھانے کے منصوبے پر بھی تشویش ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کو پانی کے بہاؤ پر ایسا کنٹرول دے سکتا ہے جو سنتاس معاہدے کے تحت قابل قبول نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے آبی حقوق اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب آپشن محفوظ رکھتا ہے۔